سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ مشیر داخلہ پنجاب نے کہا ہے کہ تحقیقات سے واضح ہو گیا ہے کہ ملزم اکیلا نہیں تھا۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ایک انٹرویو میں عمران خان پر حملے کی اب تک کی تحقیقات کے حوالے سے اہم انکشافات کیے ہیں۔ مشیر داخلہ پنجاب نے بتایا ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زائد تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک کی تحقیقات سے واضح ہو گیا کہ ملزم اکیلا نہیں تھا۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ مقتول ملزم کو گرفتار ملزم کی گولی نہیں لگی۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اسے قریب سے گولی نہیں ماری گئی اور ملزم نوید کے پاس اتنی گولیاں نہیں تھیں جتنی وہاں فائرنگ ہوئی۔ ملزم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ملزم نوید نشئی ہے، مذہبی جنونی نہیں۔ نون لیگ 4-5 ماہ سے مذہبی منافرت کی مہم چلا رہی تھی۔ حملہ آور کے بیان اور نون لیگ کی مہم میں مماثلت ہے۔ مشیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ عمران خان نے 3 لوگوں کو نامزد کیا، اس پر بہت مزاحمت ہوئی۔ ہم نے بطور حکومت FIR کٹوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن IG پولیس سے لے کر محرر تک معذرت خواہانہ جواب ملتا رہا۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، میں نے عہدہ چھوڑنے کا کہا تو خان صاحب نے کہا کہ لڑائی میدان میں کھڑے ہو کر لڑی جاتی ہے۔ جانتے ہیں نون لیگ اور 13 جماعتوں کے جتھے کی اس حد تک جانے کی اوقات نہیں۔ عمر سرفراز چیمہ نے مزید کہا کہ حراست میں حملہ آور کی 2 ویڈیوز لیک ہونے میں کوئی نہ کوئی عناصر تو ملوث ہیں۔ پولیس سے پوچھا تو کہا گیا مجبوری تھی، JIT تحقیقات کرے گی۔ مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے کیس کے ملزم کو نامعلوم مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے IG کو پرچہ درج نہ کرنے کا نہیں کہا تھا۔ IG پولیس نے عدالت عظمیٰ میں غلط بیانی کی، اسی لیے تبدیلی کے لیے وفاق کو لکھا۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ وفاقی حکومت اس کیس سمیت پنجاب کی گورننس میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ کیس کے انجام تک حملہ آور کی جان کو محفوظ رکھنا بھی چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب پر دوبارہ حملہ ہونے کا خطرہ ہے، سیکیورٹی اقدامات کیے ہیں، اب JIT مکمل حقائق تک پہنچے گی تو سب واضح ہو جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر حملہ آور ایک سے زائد ہونا ثابت ہو جائے تو پھر یہ بات پیچھے رہ جائے گی کہ عمران خان پر حملہ مذہبی جنونی نے کیا، بلکہ یہ ثابت ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک منظم سازش تھی۔